بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مسند احمد بن حنبل سے حدیث کو کیسے تلاش کریں گے اس سلسلے میں مفصل اجرا سمجھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مسند ابی داؤد الطیالسی کے متعلق مفصل اجرا کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ترتیب وار 3 باتیں اور 3 طرح کے اجرا میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا اجرا، جیسے کہ مسند ابی داؤد الطیالسی کے تعارف میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مسند ہے اس کے مرتب خود امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ نہیں ہے، بلکہ ان کے خاص شاگرد ابو بشر یونس ابن حبیب ہے جنہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ ابو بشر یونس ابن حبیب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اور ان احادیث کو حضرت امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ سے سنا ہے اور سن کر ان احادیث کو مرتب کیا ہے۔ اسی لیے اس کتاب میں احادیث کی ابتدا میں لکھا ہوا ہوتا ہے حدثنا ابو داؤد الطیالسی۔ حدثنا ابو داؤد الطیالسی سے مبتدی کو بسا اوقات وہم ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی خود کی ہے اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں حدیث سنائی ابو داؤد الطیالسی نے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صفحہ نمبر 3، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 3 میں اخیری لکیر میں وہ نام ذکر کیا گیا ہے، ابو بشر یونس ابن حبیب قال حدثنا ابو داؤد الطیالسی قال احادیث ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھتے جائیں گے نیچے تو آپ کو نظر آئے گا یہ حدیث نمبر 2 ہے، حدثنا ابو داؤد لکھا ہوا ہے، گویا کہ یہ حدثنا میں نا ضمیر کا مرجع ان کے مشہور تلمیذ شاگرد ابو بشر یونس ابن حبیب ہے۔ وہ فرما رہے کہ ہمیں حدیث سنائی امام ابو داؤد الطیالسی نے، قال حدثنا ابو عوانۃ۔ اب آگے یہ جو ابو عوانہ ہے وہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رقم الحدیث 3 حدثنا ابو داؤد۔ اسی طرح جتنی بھی آپ روایتوں کو دیکھیں گے اس میں تو تمام روایتوں کے شروع میں آپ کو نظر آئے گا حدثنا ابو داؤد، حدثنا ابو داؤد، حدثنا شعبہ۔ یہاں پر بھی حدثنا شعبہ، جیسے کہ میں نے تعارف میں بتایا تھا کہ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ نے اکثر روایات اپنے شیخ شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ سے نقل کی ہے۔ تو یہ بات تعارف میں گزر چکی تھی، محض اس کا اجرا باقی تھا، تو آپ نے اس کا اجرا بھی سمجھ لیا۔ یہ رقم الحدیث 6 آپ کو نظر آ رہا ہے، حدثنا ابو داؤد، حدثنا ابن المبارک۔ تو یہ اس طرح سے اگر حدثنا ابو داؤد ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو قائل ہے اس کے ابو بشر یونس ابن حبیب ہے، چونکہ اس کتاب کے مرتب وہی ہے۔ یہ پہلے بات تھی، پہلے نمبر کی، جس کی وضاحت ہو چکی۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے
کہ اس کے اجرا کو لے کر، چنانچہ اس کا اجرا میں دو طرح سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر ایک المکتبۃ الشاملہ سے اجرا، اور نمبر دو نفس کتاب سے اجرا۔ نمبر دو پر المکتبۃ الشاملہ سے اجرا جو ہے وہ جیسے کہ پہلے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ المکتبۃ الشاملہ میں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے۔ چنانچہ میں المکتبۃ الشاملہ میں اسماء الکتب میں جا کر لکھنا ہے ہمیں مسند ابی داؤد الطیالسی۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا مسند ابی داؤد الطیالسی۔ اس پر کلک کریں گے تو وہ نسخہ 4 جلدوں والا جس کی تحقیق الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی نے کی ہے وہ میرے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ اب روایت کو اگر تلاش کرنا ہے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس میں سامنے پوری فہرست موجود ہے، اس میں دیکھ کر ہم حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد اخیر میں اگر نیچے جائیں گے تو بقیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات ہمیں ملے گی۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایات ہے۔ ایسے نیچے جائیں گے پوری فہرست ہمارے سامنے ہے۔ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی روایات کو ہمیں تلاش کرنا ہے تو فہرست کو سامنے رکھ کر ہم روایات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا حضرت معائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات کو تلاش کرنا ہے تو یہاں سامنے معائشہ رضی اللہ عنہا کا نام موجود ہے۔ میں اس پر کلک کروں گا تو سامنے حضرت معائشہ رضی اللہ عنہا کی مسند شروع ہو رہی ہے، مسند عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کلک کیا ہے میں نے تو حدثنا یونس قال حدثنا ابو داود، یہ یونس یہ ابو بشر یونس ابن حبیب کے شاگرد کہہ رہے کہ ہمیں حدیث سنائی امام ابو بشر یونس ابن حبیب نے، وہ کہہ رہے کہ ہمیں حدیث سنائی امام ابو داود نے۔ قال حدثنا شعبہ و ابو عوانہ عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر احدانا اذا كانت حائزا ان تلبس ثوبا ثم یباشرها۔ اب اس روایت کو کتاب میں سے کیسے تلاش کریں گے تو اس کا اجرا تو ہو چکا تھا۔ جلد نمبر 3 کو محفوظ کر لینا ہے اور صفحہ نمبر 8، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8 پر پہنچ جائیں گے تو وہ روایت ہمیں سامنے نظر آئے گی، حضرت معائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 8 اس میں لکھا ہوا تھا۔ دیکھیے سامنے معائشہ رضی اللہ عنہا کی مسند شروع ہو رہی ہے اور وہی روایت جو میں نے وہاں پڑھی تھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو امام شعبہ اور ابو عوانہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان یأمر احدانا اذا كانت حائزا ان تلبس ثوبا ثم یباشرها، روایت سامنے بالکل موجود ہے۔ تو اس طرح سے المکتبۃ الشاملہ کی جو فہرست ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم روایات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر کی بات پوری ہوئی۔ تیسرے نمبر پر نفس کتاب سے اجرا کیسے کریں گے، تو اس سلسلے میں یہ بات آپ کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنی ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ کتاب الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی کے تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی اور مرکز البحوث والدراسہ العربیہ الاسلامیہ سے چھپی ہے۔ اس کی کل 4 جلدیں ہیں، 4 جلدوں میں کتاب چھپی ہے۔ ہر جلد کے آخر میں ایک جامع فہرست موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تمام جلدوں یعنی چاروں جلدوں کے آخر میں جامع فہرست موجود ہے، اس میں دیکھ کر ہم حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جلد نمبر 1 کے اخیر میں پہنچتا ہوں تو اخیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری فہرست موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ابتدا میں جو محمد عبد المحسن الترکی کا جو مقدمہ ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 3 سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایات شروع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یعنی عشرہ مبشرہ کی روایت چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی روایت، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر جانا ہے، سامنے صفحہ نمبر موجود ہے، صفحہ نمبر 197، اس پر میں کلک کروں گا فوراً اس صفحے پر پہنچ جاؤں گا اور وہاں مجھے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پورے مسند نظر آئے گی۔ دیکھیے سامنے بالکل ما اسند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ بہرکیف اس طرح سے روایات کو تلاش کرنا، یعنی ہر جلد کے اخیری جامع فہرست کو دیکھ کر روایات کو تلاش کرنا، یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح جلد نمبر 2 ہے، اس پر میں کلک کروں گا، اخیر میں پہنچوں گا تو اس جلد میں کن کن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات ہے، یہاں حروف لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات ہے اس میں نظر آ رہی ہے۔ کسی بھی جگہ پر مجھے پہنچنا ہوگا، سامنے جو صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے اس پر میں کلک کروں گا، فوری طور پر میں وہاں اس جگہ پر پہنچ جاؤں گا، مجھے سامنے مطلوب صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت نظر آئے گی۔ اسی طرح بقیہ تیسری جلد میں بھی اسی طرح ہے، چوتھی جلد میں بھی اسی طرح ہے۔ لیکن دوسرا جو طریقہ ہے، خصوصی طور پر نفس کتاب میں اجرا کا پہلا طریقہ تو میں نے بتا دیا کہ ہر جلد کے آخر میں ایک جامع فہرست ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے احادیث کو تلاش کرنا۔ نمبر 2 پر جلد نمبر 4 کے آخر میں 7 طرح کی فہرست موجود ہے۔ جلد نمبر 4 کے بالکل اخیر میں 7 طرح کی فہرست موجود ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1 پر آیت قرآنیہ کی فہرست، نمبر 2 پر اطراف حدیث کی فہرست، نمبر 3 پر مسانید کی فہرست، نمبر 4 پر شیوخ مصنف کی فہرست، الفاظ غریبہ کی فہرست، قبائل اور امم اور فرق کی فہرست، اماکن اور شہروں کی فہرست۔ یہ 7 طرح کی فہرست موجود ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کرنا، اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ لیکن ان 7 طرح کی فہرست میں سے ہمارے لیے خصوصی طور پر جو قابل استفادہ ہے وہ 2 فہرست ہے۔ نمبر 1 پر اسماء صحابہ کی فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کرنا، اور نمبر 2 پر اطراف حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کرنا، ایک یہ اور نمبر 2 پر یہ۔ ہم دونوں کو انشاءاللہ تفصیل سے اجرا کے ساتھ سمجھیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم جو مسانید کی فہرست ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ مسانید کی جو فہرست ہے وہ صفحہ نمبر 638 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ میں اس کو کھولتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں 638 پر میں پہنچ چکا ہوں۔ اوپر لکھا ہوا ہے بڑے حروف سے کہ مسانید کی یہ فہرست ہے۔
اب یہ بھی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، جیسے کہ مسند احمد میں اسماء صحابہ اور مسانید کی جو فہرست تھی وہ حروف ہجائیہ کی ترتیب پر تھی، یہ بھی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں سمجھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے حاشیے میں ایک اس فہرست کو لے کر ایک خاص نوٹ لکھی ہے۔ وہ نوٹ یہ ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے وہ اس کو اچھے سے آپ دیکھ لیں پہلے کہ حاشیے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 6 طرح کی باتیں اس فہرست میں، صحابہ کی اس فہرست کے متعلق 6 باتیں خاص طور پر سمجھنی ہے۔ نمبر 1 پر کہ صحابہ کے نام ابھرے ہوئے حروف سے ہوں گے۔ اس فہرست میں صحابہ کے جو نام ہوں گے وہ ابھرے ہوئے حروف سے ہوں گے اور ان کے شروع میں ایک اسٹار لگا ہوا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحابہ کے نام ہیں، اس میں سب سے پہلے صحابی غالب ابن ابجر اور نمبر 2 پر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ایک اور راوی ہے جن کا نام ہے حسن بصری، لیکن ان دونوں کے ناموں میں فرق ہے لکھنے میں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے اور حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کا نام یہ ابھرا ہوا نہیں ہے، اور جو صحابی رضی اللہ عنہ ہے ان کے سامنے ایک اسٹار لگا ہوا ہے، جیسے ایک لکھا ہوا ہے الصحابۃ بحروف بارزۃ، اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے سامنے علامت ہوگی ایک اسٹار کی۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ روات جو صحابہ سے روایت کرتے ہیں ان کے سامنے 2 اسٹار لگے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ سب 2 اسٹار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ اوپر والے 3 حضرات بھی ایسے ہیں کہ جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے تیسرے نمبر پر، وہ روات جو صحابہ کے روات سے روایت کرتے ہیں، یعنی صحابہ سے روایت کرنے والے جو روات ہیں ان کے راوی مثلا مختلف ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہے، تو ان کو بھی مفصل اس فہرست میں ذکر کیا ہے محققین کتاب محمد بن عبد المحسن الترکی نے۔ تو اس کے علامت کے لیے لکھتے ہیں کہ وہ روات جو صحابہ کے روات سے روایت کرتے ہیں ان کے سامنے 3 اسٹار لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ اس کو میں آگے آپ کو دکھا رہا ہوں، جیسے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے 3 اسٹار لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ صحابہ کے روات سے روایت کرنے والے راوی ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان روات سے روایت کرنے والے جو ہوں گے تو ان کے سامنے 4 اسٹار لگے ہوئے ہوں گے۔ بہت سارے روات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کے روات سے روایت کرتے ہیں، تو ان کے لیے محققین کتاب نے اس فہرست میں 4 اسٹار لگائے ہیں۔ اجرا کے دوران اگر کسی جگہ پر یہ اسٹار والا 4 نظر آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرکیف 4 طرح کی باتیں ہم سمجھ گئے۔ نمبر 1 پر صحابہ کے نام جو ہے وہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صحابہ کے نام یہ اس فہرست میں ابھرے ہوئے حروف سے ہوں گے اور ان کے نام کے شروع میں ایک اسٹار لگا ہوا ہوگا، اور صحابہ سے روایت کرنے والے روات کے سامنے 2 اسٹار لگے ہوئے ہوں گے، اور صحابہ کے روات سے روایت کرنے والوں کے سامنے 3 اسٹار لگے ہوئے ہوں گے، اور ان سے روایت کرنے والوں کے شروع میں 4 اسٹار لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ 4 باتیں پوری ہوئی۔ 5ویں بات جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی روات کے سامنے تا لکھا ہوا ہوگا،
وہ تا سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ اس حدیث کا تعلیق، اس روایت کا تعلیق میں پائے جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اجرا سے ہے، اجرا کے دوران انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ جیسے مثلا یہ راوی ہے حکم ابن الخزرج، یہ یہاں پر سامنے راوی نظر آ رہے ہیں آپ کو، تو ان کے نام کے سامنے رقم الحدیث لکھا ہوا ہے اور رقم الحدیث کے سامنے پھر تا لکھا ہوا ہے۔ اس تا سے مراد یہ ہے کہ یہ راوی کی روایت جو ہے وہ تعلیقاً یعنی تعلیق کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور چھٹی بات جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات اس طرح کی ایک نشانی ہوتی ہے، اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، وہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ نام آپ کو دوسری جگہ پر ملے گا، یہاں ان کی روایت کا رقم الحدیث نہیں ہوگا۔ اس بات کی نشانی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے ابو عبد الرحمن السلمی، تو ان کے سامنے وہ نشان لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نشان لگا ہوا ہے، اس نشان کے بعد لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن حبیب۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ عبداللہ ابن حبیب کے نام کے اوپر آپ جائے تو آپ کو اس جگہ ان کا رقم الحدیث مل جائے گا۔ آپ کو یہاں دیکھیں رقم الحدیث لکھا ہوا نہیں ہے، تو اوپر میں دیکھتا ہوں عبداللہ ابن حبیب یہاں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ ابن حبیب ابو عبد الرحمن السلمی، رقم الحدیث لکھے ہوئے ان کی 660۔ تو یہ جو نشان ہے وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے اور علامت ہوتی ہے کہ ان کا رقم الحدیث اس جگہ پر نہیں ہے، اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس علامت سے اس بات کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسری بات میں آپ کو خاص طور پر یہ سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے ارقام الحدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، حدیث کا رقم اور نمبر۔ تو چونکہ 4 جلدیں ہیں تو چاروں جلدوں کے ہمیں اچھے سے ذہن نشین کر لینے ہیں کہ کون سی جلد میں کتنے ارقام الحدیث اور رقم الحدیث موجود ہے، تاکہ ہمارے لیے دوران اجرا روایات کو تلاش کرنا آسان رہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر لوں، انشاءاللہ یہ گروپ میں بھی میں آپ کو ارسال کر دوں گا کہ جلد نمبر 1 میں رقم الحدیث 1 سے لے کر 640 تک روایات موجود ہے۔ جلد نمبر 1 میں رقم الحدیث 1 سے لے کر 640 تک روایات موجود ہے، جیسے کہ میں نے اس کو ایک جگہ پر محفوظ کر لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جلد نمبر 2 میں 641 سے لے کر 1469 تک روایت موجود ہے، 59 تک روایت موجود ہے۔ اور جلد نمبر 3 میں 1470 سے لے کر 2358 تک روایت ہے، اور جلد نمبر 4 میں 2359 سے لے کر 2890 تک روایت موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مکمل وضاحت، آپ اس کو اچھے سے ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد اجرا کے دوران اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ باتیں خاص طور پر ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسانید کی فہرست ہے اس میں کچھ اسٹار اور علامتیں لگی ہوئی ہے، اس کو سمجھ لینا ہے۔ اور نمبر 2 پر یہ بات سمجھنی ہے کہ جلد نمبر 1 میں 1 سے 640، جلد نمبر 2 میں 641 سے لے کر 1400 تک، اور جلد نمبر 3 میں 1400 سے لے کر 2300 تک، اور 4 میں 2300 سے لے کر 2800 تک کی روایت موجود ہے۔ اب مثلا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں تلاش کرنی ہے تو ہم حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ان صحابہ کو دیکھیں گے۔ جیسے یہاں پر الف کے جتنے بھی صحابہ ان کے نام چل رہے ہیں، اب یہاں پر یہ بات خلط مبحث نہ ہو کہ یہاں پر تو سیدھا ہا شروع ہو گیا، نہیں، یہ ہا شروع نہیں ہوا ہے، یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے حضرات محدثین کے نام ہیں۔ حسن بصری، زر ابن حبیش، سوید ابن غفلہ، عبداللہ ابن ابو بصیر، یہ حضرت عبداللہ ابن خباب، عبداللہ ابن رباح الانصاری، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابزا، عبد الرحمن ابن الاسود، یہ سب حضرات جو ہے وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں۔
ان کا نام ہے. بقیہ ترتیب تو حروف ہجائیہ کی ترتیب ہی ہے. روایت تلاش کریں گے. مثلا ہمیں با پر جانا ہے تو ہم اطمینان سے اچھے سے دیکھیں گے. ہمیں جو بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے وہ جیسے یہاں پر حرف البا شروع ہو گیا ہے. مثلا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت. تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے حضرات یہ ہے اور ان کے بعد یہ بھی ہیں. اب ترتیب سے دیکھتے جائے. پہلے نمبر پر ایاد ابن لقیط، پھر اس کے بعد الربیع ابن البرا ابن عازب، اس کے بعد زازان بہت بڑے تابعی ہے، اس کے بعد زیاد ابو الحکم ہے. یہ حضرات حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ہم دیکھیں گے آگے اور اس کا اجرا بھی ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 اسٹار والے روات آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 اسٹار والے روات سے مراد یہ ہے کہ اس میں اخیر میں ایک راوی ہے. دیکھیے آپ، عمر ابن عبداللہ ابو اسحاق السبیعی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اخیر میں بالکل. اب ان کے سامنے رقم الحدیث لکھا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ تقریباً اتنے حضرات ان سے روایت کرنے والے ہیں: ایوب ابن جابر، الجراح ابن ملیح، ابو وکیع، اسی طرح جتنے بھی نیچے حضرات محدثین ہیں ان سے روایت کرنے والے ہیں. تو ان کے لیے محققین کتاب نے 3 اسٹار لگا دیے کہ بھائی ایوب ابن جابر روایت کرتے ہیں عمر ابن عبداللہ ابو اسحاق السبیعی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے. اب مثلا کسی کو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت تلاش کرنی ہے تو تلاش کرنے میں ہم پہلے دیکھیں کہ برا ابن عازب کے کون سے شاگرد کی ہمیں روایت مطلوب ہے. مثلا کسی کو ان کے بیٹے جو تھے ان کی روایت، یعنی ربیع ابن البرا ابن عازب. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے رقم الحدیث 751، یعنی ان کی رقم الحدیث ہمیں ملے گی. ربیع ابن البرا روایت کریں گے اپنے والد محترم حضرت برا ابن عازب سے، تو وہ رقم الحدیث ملے گی 751 پر. دیکھیے میں آپ کو تلاش کر کے دکھا دیتا ہوں وہ روایت. چونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جلد نمبر 1 میں 1 سے 640 تک اور جلد نمبر 2 میں 641 سے لے کر 1400 تک، تو ہمیں یہ روایت یعنی رقم الحدیث 751 والی جو روایت ہے وہ ملے گی جلد نمبر 2 میں. چلیے ہم جلد نمبر 2 میں پہنچتے ہیں. مسند ابو داؤد الطیالسی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر اس میں نہیں لکھا ہوا ہوگا، اس میں سیدھا رقم الحدیث لکھا ہوا ہوگا. تو یہاں پر میں دیکھ لوں کہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کون سی جگہ پر مجھے ملے گی، تو اس طور پر بھی روایت کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا. عمار ابن یاسر، اسی طرح روایت کے جتنے بھی صحابہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. چلیے رقم الحدیث ہی دیکھ لیتے ہیں. اس طرح فہرست کو اچھے سے اگر دیکھیں گے تو اس وقت بھی وہ راوی ہم کو مل جائیں گے انشاءاللہ. رقم الحدیث جو میں نے محفوظ کیا ہے وہ محفوظ شدہ رقم الحدیث ہے 751. یہاں پر 900 رقم الحدیث چل رہا ہے، 739 ہے. 739 میں دیکھیے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی مسند شروع ہو گئی ہے. تو مجھے آگے اگر میں بڑھوں گا تو وہ ربیع ابن البرا کی روایت مجھے ملے گی جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 751 پر. دیکھیے 751 پر میں پہنچ چکا ہوں. یہ روایت سامنے ہے. حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال اخبرنی الربیع ابن البراء ابن عازب عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر. تو یہ الفاظ مجھے مل گئے. تو وہاں مجھے سامنے لکھا ہوا تھا کہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کے شاگرد ان کے بیٹے الربیع ابن البراء، جن کے سامنے 2 اسٹار لگے ہوئے تھے اور رقم الحدیث 751. تو مجھے وہ روایت مل گئی ہے. تو اس طرح سے روایات کو تلاش کیا جاتا ہے. اور یہ جو فہرست ہے وہ بہت ہی اہم فہرست ہے
اور اس کو بہت ہی اہتمام سے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ بہرکیف کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی روایات تلاش کرنی ہو تو تلاش کرنا بہت آسان رہتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ پہنچیں گے، جیسے مثلا یہاں پر حرف الخاء نظر آ رہا ہے، حرف الراء نظر آ رہا ہے، حرف الزا نظر آ رہا ہے، اسی طرح آگے جائیں گے تو حرف العین پر مثلا پہنچیں گے ہم، جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہم روایت تلاش کریں۔ مثلا یہاں پر حرف العین نظر آ رہا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت، ان سے روایت کرنے والے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہے، ثابت ابن الصمت بھی ہے، حسن بصری بھی ہے، یہ سب حضرات ان سے روایت کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن بسر ہے، عبداللہ ابن جعفر ہے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے تو ہم مثلا کسی ایک کو لے لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہم اگر اطمینان سے اچھے سے دیکھیں گے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مل جائے گی۔ یہ مل گئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اب ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، انس ابن سیرین ہے، بشر ابن حرب ہے، یہ حضرات ہیں۔ مثلا مجھے ان سے روایت کرنے والے جو بہت ہی مشہور ان کے شاگرد ہے نافع، ان کی روایت کو دیکھنا ہے تو میں اچھے سے نیچے ان کے شاگردوں کو دیکھتا جاؤں گا تو مجھے ملیں گے۔ تو اس میں جو ہے ان کے جو شاگرد ہیں ان سے روایت کرنے والے نافع، ان کا نام مذکور نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نافع کی روایات نہیں ہے، بلکہ ان کے بیٹے سالم کی روایت موجود ہے۔ اب سالم کے نام کے سامنے آپ دیکھ سکتے کوئی رقم الحدیث لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں سالم، ان کے شاگرد بھی اس مسند میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے شاگردوں کا 3 اسٹار لگا کر الگ سے مستقل ذکر کر دیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اچھے سے۔ اب مثلا ان کے شاگرد اور ان کے بیٹے یہ جو ہے سالم، ان کی روایت تلاش کرنی تو ان کے عمر ابن دینار، ان کی روایت تلاش کرنی ہے تو یہاں پر عمر ابن دینار کا نام لکھا ہوا ہے، اور رقم الحدیث ہے 12 اور 13، 12 اور 13 پر ان کی روایت، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آپ کو روایت مل جائے گی۔ چلیے ہم ایک اجرا اس کا بھی کر لیں۔ جلد نمبر 1 ہی میں مجھے یہ روایت رقم الحدیث مل جائے گی، مسند ابی داؤد الطیالسی جلد نمبر 1، مجھے جانا ہے سیدھا رقم الحدیث 12 پر۔ دیکھیے جلد نمبر 1 رقم الحدیث 12، حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار قہرمان آل الزبیر عن سالم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ بالکل مجھے مل گیا ہے یہ۔ تو اس طرح سے روایت کو تلاش کرنا یہ کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ بہرکیف اس میں ایک دو طرح کی فہرست قابل استفادہ تھی۔ نمبر 1 پر مسانید کی فہرست، جس کو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 پر وہ خاص حاشیے میں لکھی ہوئی 6 چیزیں، اور نمبر 2 پر رقم الحدیث کو محفوظ کر لینا ہے کہ رقم الحدیث جلد نمبر 1 میں کہاں سے کہاں تک ہے، جلد نمبر 2 میں کہاں سے کہاں تک ہے، اور جلد نمبر 3 میں کہاں سے کہاں تک ہے، جلد نمبر 4 میں کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو اس طرح سے روایت کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ پوری اسماء صحابہ کی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر پوری فہرست موجود ہے۔ دوسری فہرست جو ہے وہ اطراف حدیث کو لے کر ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اطراف حدیث کی فہرست، صفحہ نمبر 498 پر میں پہنچ جاؤں گا تو وہ مجھے فہرست نظر آئے گی۔ سامنے لکھا ہوا ہے کہ اطراف حدیث کی فہرست ہے، یہ بھی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے۔ اب مثلا کسی کو کوئی روایت تلاش کرنی ہے، مثلا انما الاعمال بالنیات تلاش کرنی ہے تو حمزہ سے جتنے بھی روایات ہیں اس میں دیکھیں۔ مثلا مجھے کوئی روایت تلاش کرنی ہے، اسبغ الوضوء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو مکمل کرو،
مشکات شریف میں روایت ہے ویل للعقاب من النار، تو یہ حمزہ سے روایت ہے، تو اس کو میں اچھے سے دیکھتا رہوں گا آگے تو مجھے یہ الفاظ مل جائیں گے۔ اسبغو میں حمزہ ہے اور پھر سین ہے، یہاں حمزہ اور تا ہے، تو آگے سین میں جاؤں گا آہستہ آہستہ تو مجھے مل جائے گی حمزہ اور ہا، حمزہ اور دال، حمزہ اور ذا، اس کے بعد نیچے حمزہ اور ذا ہی چل رہا ہے، حمزہ اور سین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زال چل رہا ہے، سین آگے آئے گا، رو آیا ہے، شین ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی روایت۔ یہ دیکھ سکتے اسبغوا الوضوء ویل للعقاب من النار۔ اس کے سامنے جو راوی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اس کے سامنے رقم الحدیث لکھا ہوا ہے 2404، یعنی 2404۔ اب 2404 جو ہے وہ اگر ہم ہماری جو موجود فہرست کو دیکھ کر ہم نے جو ارقام حدیث لکھے تھے تو جلد نمبر 4 میں 2300 سے لے کر 2800 تک روایات تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 2400 والی روایت مجھے ملے گی جلد نمبر 4 میں، تو چلیے 2404 میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں اور اس کو تلاش کرتا ہوں، اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار۔ اچھا یہ جلد نمبر 4 ہی تھی کھلی ہوئی، مسند ابی داؤد الطیالسی جلد نمبر 4، اس میں مجھے 2404، 2435، 2425، 2414، 2406، 405 اور 404 آپ کو نظر آ رہی روایت۔ حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن منصور سمعت ہلال بن اساف یحدث عن ابی یحییٰ العارج عن عبداللہ بن عمر، وہاں راوی تھے عبداللہ ابن عمر، یہاں پر بھی وہی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى على قوم يتوضؤون وكان في سمر فقال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار۔ روایت میرے سامنے ہے، تو اطراف حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کیسے کریں گے تو وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کر لی۔ ایک اور اجرا میں آپ کو بتا دوں، مثلا یہاں پر من کے الفاظ چل رہے، من یہاں پر دیکھیے یہ روایت ہے من اغتسل یوم الجمعۃ وادہن من دہنہ، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنے تیل میں سے تیل لگایا۔ اسی طرح من اغتسل یوم الجمعۃ واستاک، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں راوی جو ہے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات کی روایت یہ موجود ہے۔ رقم الحدیث ایک ہے 694، تو چلیے ہم 694 والی روایت کو تلاش کرتے ہیں، اس کو پہلے میں محفوظ کر لیتا ہوں، کیونکہ 694 والی روایت مجھے جلد نمبر 1 میں نہیں ملے گی، جلد نمبر 1 میں روایات ہے 640 تک، اور 641 سے روایت شروع ہوتی ہے جلد نمبر 2 میں، تو جلد نمبر 2 میں مجھے جانا پڑے گا، 694 پر میں پہنچوں گا، یہ 750 پر ہے ابھی، 731، 712، 698 میں پہنچ چکا ہوں، 694 آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل۔ روایت کے سامنے الفاظ پہلے راوی دیکھ لے، حضرت سلمان یہ راوی ہے موجود صحابی رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ وادہن من دہنہ وتطیب من طیب بیتہ، آپ کے سامنے روایت موجود ہے۔ تو اس طرح سے روایات کو تلاش کرنا یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے،
تو ہم نے مسند ابی داؤد میں جو ہے وہ اولاً 3 باتیں سمجھنے کا وعدہ کیا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے مرتب ہے ابو بشر یونس ابن حبیب، تو جگہ جگہ پر روایات میں لکھا ہوا ہوتا ہے حدثنا ابو داؤد، تو اس سے مراد وہی ان کے شاگرد، جیسے کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے حدثنا ابو داؤد، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح جگہ ہر حدیث کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو نا کی ضمیر کا مرجع وہ ابو بشر یونس ابن حبیب ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ المکتبۃ الشاملہ سے روایت کو تلاش کرنے کے لیے فہرست کو دیکھنا ہے اس کے اندر، اور پھر یہاں کتاب میں آ کر روایت کو تلاش کرنا ہے. نمبر 2 پر نفس کتاب سے روایات کو تلاش کرنے کے متعلق اجرا، تو اس میں بھی 2 باتیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ ہر جلد کے آخر میں ایک جامع فہرست موجود ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کر سکتے، جیسے اس کے آخر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نیچے فہرست موجود ہے. اب مثلا کسی کو حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ کی روایت چاہیے، تو یہاں صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کریں گے 677، وہاں روایت میں پہنچ جاؤں گا. دیکھیے یہاں پر حضرت لقیط ابن صبیرہ رضی اللہ عنہ روایت سامنے موجود ہے. تو یہ فہرست کو دیکھ کر، یعنی ہر جلد کے اخیر میں فہرست کو دیکھ کر، اور دوسری طرح کا جو اجرا تھا وہ یہ تھا کہ جلد نمبر 4 کے اخیر میں 7 طرح کی فہرست ہے. ایک فہرست ہے آیات قرآنیہ کی، ایک فہرست ہے اطراف حدیث کی، تیسری فہرست ہے مسانید کی، چوتھی فہرست ہے مصنف کے شیوخ کی. اس طرح بقیہ 7 فہرست ہے. اس میں سے خاص طور پر جو ہمارے لیے قابل اجرا ہے وہ 2 طرح کی فہرست تھی. وہ ایک نمبر 1 پر اسماء صحابہ کی فہرست جو حروف ہجائیہ کی ترتیب پر تھی، اور نمبر 2 پر اطراف حدیث کی فہرست. اسماء صحابہ کی فہرست میں سب سے پہلے ہم نے 2 باتیں سمجھی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ جو حاشیے میں لکھی ہوئی تھی کہ 6 طرح کی نشانیاں اس میں موجود ہے. بھئی 1 اسٹار لگا ہوا ہو تو اس سے کون سے راوی مراد ہوتے ہیں، 2 اسٹار، 3 اسٹار، 4 اسٹار، اور تا لکھا ہوا ہو. اسی طرح اس طرح کا نشان بنا ہوا ہو تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے. یہ سب ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ 4 جلدیں ہیں. جلد نمبر 1 میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیث 1 سے لے کر شروع ہوتی ہے 640 تک، اور جلد نمبر 2 میں 641 سے لے کر شروع ہوتی ہے 1469 تک، اور جلد نمبر 3 میں 1470 سے لے کر 2358 تک، اور جلد نمبر 4 میں 2300 سے شروع ہوتی ہے، 2359 سے شروع ہوتی ہے 2890 تک. تو اس کو خاص طور پر سامنے رکھنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ میں گروپ میں بھی بھیج دیتا ہوں. اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہمیں اسماء صحابہ کی فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو تلاش کرنا ہے. ہم نے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کے نام کو سامنے رکھ کر روایت کو تلاش کیا. ہم نے بہت ہی آسانی سے روایتوں کو دیکھ لیا ہے. اور دوسری جو فہرست تھی جو قابل استفادہ وہ اطراف حدیث، تو اس میں ہم نے روایتوں کو تلاش کیا. مثلا اسبغ الوضو کو دیکھا ہم نے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرو اور خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ، تو اس کو بھی ہم نے تلاش کر کے دیکھ لیا ہے. بس اتنی چیزیں ہمارے لیے مسند ابی داؤد الطیالسی میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روایات کو تلاش کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمیں اپنے دین متین کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے تا دم حیات قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.